بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اردو کی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے سفید موتیوں کی مالا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ راہ چلتے اچانک کچھ ایسا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ انسان پل بھر میں سب بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کئی بار کوئی چھوٹی سی بے جان چیز بھی ہمارا راستہ روک لیتی ہے، ہمارا ہاتھ تھام لیتی ہے، جیسے کہ عرصے کے بعد ملا کوئی پرانا ساتھی، بچپن میں کھوئی ہوئی انمول چیز، یا پھر ماضی سے جڑی ہوئی کوئی یاد۔ امشال شہر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ مری کے مال روڈ کے ایک طرف اس 9-10 سالہ لڑکے کے پاس کڑی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے گھر والے سب گاڑی میں بیٹھ چکے۔ محترم ناظرین، وہ مری جیسی خوبصورت جگہ پہ 3 دن گزار کر اب واپس جا رہے تھے تو بڑی نند کے کہنے پہ وہ ان کی شال لینے کی خاطر مال روڈ سے نیچے کی طرف آئی تھی، اور اب وہ شال پسند کر کے واپس گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب سڑک کے کنارے کھڑے لڑکے کے اسٹال پر اس سفید موتیوں والی مالا نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ دور کھڑی ان سفید موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لڑکا بیزار سی شکل بنائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، باجی تم کو کچھ لینا بھی ہے یا پھر صرف دیکھتے ہی رہو گی؟ وہ حال ہی میں لوٹی تھی اور پھر فوراً شہریار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ پیچھے دکان میں ہی کھڑا تھا جب وہ شال پسند کر کے نکلی تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس نہ موبائل تھا اور نہ والیٹ، دونوں وہ اپنے پرس میں چھوڑ آئی تھی جو گاڑی میں رکھا تھا۔ تب ہی اسے شہریار نیچے کی جانب سے آتا نظر آیا، مگر 4 قدم پہ چل کر ادھر ہی رک گیا اور وہیں سے آوازیں دینے لگا کہ جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ وہیں کھڑی رہی تو اسے ہی آنا پڑا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے، صبح صبح نکل جانا چاہیے تھا۔ شیری مجھے یہ ملا لینی ہے۔ اور شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا جو سڑک کنارے لگے اسٹال سے مالا لینے کی بات کر رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا کرو گی؟ یہ بیکار چیزیں ہیں ساری۔ شیری پلیز مجھے صرف یہ سفید موتیوں والی مالا لے دو، میرا والیٹ گاڑی میں پڑا ہے، ورنہ میں اب تک لے چکی ہوتی ہے۔ پتہ ہے امشال، کبھی کبھی تم بالکل پاگلوں والی حرکت اور بات کرتی ہو۔ وہ جیسے ہار گیا اور والیٹ نکالتے ہوئے اس لڑکے کو مالا اتارنے کو کہا۔ وہ کچھ دوسری مالا میں اتار کر دکھا رہا تھا جب وہ بولی، یہ سفید موتیوں والی دو۔ شہریار نے جب قیمت پوچھی تو وہ چالاک سا لڑکا مالا ہاتھ میں لیے بولا، صرف 1000 روپے۔ شہریار کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ خان پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیا خود سمندر سے نکال کر مالا بنائی ہے؟ 100 روپے بھی اس کے زیادہ ہیں، رکھو اپنے پاس ہی۔ مگر شیری مجھے ہر حال میں لینی ہے، تم دے دو نا، میں گاڑی میں جا کر دے دوں گی۔ لڑکے کو لگا کہ وہ ہر حال میں لے کر جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا جو اس کے پاس پیسے ہوتے۔ مگر شہریار اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چل ہی پڑا جب پیچھے سے وہ آوازیں دیتا رہا، اچھا 500 دے دو، چلو 200 میں لے لو۔ شیری نے رک کر صرف اتنا کہا، اب مفت میں بھی دو تب بھی ہم نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ بے حس سی پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت خاص پیچھے رہ گیا ہے۔
کچھ بہت انمول ہاتھ بھر کی دوری سے پھر اس کے ہاتھوں سے کھو گیا ہے۔ ارے یہ لڑکے بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ بیکار چیز تم تو 1000 میں لے لیتی جو میں نہ روکتا۔ پیسے بڑے مشکل سے کمائے جاتے ہیں، یوں بیکار خرچ نہیں کرتے۔ اور امشال سحر کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ صرف 7 برس پہلے جب ایک شام خالہ نسرین اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خالہ کو ہی سنا ڈالے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خالہ بھی اسے امی کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ خالہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی گجرات کی اس حویلی جانا ہوا جہاں پہ ساتھ کھیل کر وہ سب بڑے ہوئے تھے، تو وہ خالہ کے گھر جا کر اس بدذات علی کی عقل ضرور ٹھکانے لگائے گی۔ اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے شادی کا سوچا، وہ بھی امسال شہر سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر نانا کی حویلی چلی جائے اور اس کی خوب خبر لے، مگر رات جب خالہ نسرین کی بات اس کے کانوں میں پڑی، اس کا غصہ کم ہو گیا۔ خالہ امی سے کہہ رہی تھی، یہ تو ہماری بچی کی مرضی پہ ہی بات آگے جانی ہے، تم بھائی صاحب سے پہلے اس سے پوچھنا، یہ تو میری آرزو تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے، میرے علی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں۔ اگر امسال کی مرضی نہ ہوئی تو یہ بات ہم دونوں ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ بات تو دفن ہو چکی ہے، اب تو صرف مٹی ہی ڈالنا باقی ہے۔ اس نے پہلا کام گجرات سلمیٰ کو کال کرنے کا کیا تھا اور ساری کہتا سنا ڈالی تھی۔ دوسرے ہی دن اس کی کزن اور دوست سلمیٰ بھی چلی آئی، ممانی اور ماموں بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے امسال کا رشتہ مانگنا تھا۔ امسال کی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی، خالہ بھی اسے بچپن سے جانتی تھی اور اس کا لہجہ بھی خوب سمجھتی ہیں، اس لیے چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ بیٹے کی خواہش پہ آئی تھی، مگر یہاں آ کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ بیٹے کی خواہش کو اپنی آرزو بنا ڈالا، مگر بیٹے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی اور وجہ دوسرے روز ہی ان کو مل گئی، جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اتنے پھل اور مٹھائی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اسی شام رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ جب امی نے اس کے سامنے علی اور شیری کا نام رکھا اور بتایا، باجی کی بھی بڑی خواہش ہے اور اب تمہارے ماموں بھی اسی وجہ سے آئے ہیں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، مگر میرے پاس بیٹی ایک ہی ہے، تو فیصلہ بھی تم پر چھوڑا ہے۔ مجھے تو دونوں بچے عزیز ہیں، پر کسی ایک کو تو نہ کرنی ہے، وہ تو فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی۔ کہاں شیری اور کہاں وہ علی جس نے ابا کی دکان پر ہی بیٹھنا تھا اور ساری زندگی وہیں پہ گزارنی تھی اس چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں شہری اتنا بڑی حویلی کا اکیلا مالک، مگر پھر بھی کہتا تھا کہ شہر میں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا، جس کے بڑے بڑے خواب تھے، جو خود اپنے زور بازو پہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ دبئی گیا تھا۔ ان دونوں میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل توڑی تھا۔ پھر اس نے کئی بار شیری کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی۔ پھر کیا مقابلہ تھا شیری اور علی کا، جو اگر وہ سامنے بھی جاتی تو فوراً نظریں کیا سر بھی جھکا لیتا تھا۔ عجیب بات تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت اچھا اور بہت بڑا خوبصورت گھر، گاڑی، پیسہ، وہ سب کچھ جو اس کی آرزو تھی، مگر اب اس کی خواہش بڑی عجیب اور انوکھی ہو چکی تھی، جو پیسے سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور شیری اس کی ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا
تم پاگل ہو؟ اس کے جانے میں صرف 11 روز باقی تھے جب ایک دن امسال نے کہا میرا جی چاہتا ہے ہم گجرات والی حویلی جائیں اور ہمارے سامنے اپنے باغ کے مالٹے پرات میں کاٹ کر رکھے ہوں اور ہم سب کالا نمک ڈال کر کھا رہے ہوں۔ تب بھی وہ مسکرایا اور اسے پاگل کہتا ہوا باہر نکل گیا۔